السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو گائز، آج ہم ریڈ کریں گے ناول جان تیرے قدماں چ رکھی ہوئی کی قسط نمبر 30۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جان تیرے قدماں وچ رکھی ہوئی ہے قسط نمبر 30، تحریر عریش شاہ۔ وہ غصے سے اس کی طرف آتا اسے گلے سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے محفل سے لے گیا تھا۔ اس کا اس طرح سے وجاہت پر غصے کا اظہار کرنا بہت سارے لوگوں کی نظر میں آ گیا تھا۔ وجدان کچھ غلط ہوا ہے۔ شاذل بھائی کس طرح سے وجاہت کو باہر لے کر گئے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کچھ پرابلم ہوئی ہے ان لوگوں میں، عروج نے اسے پریشانی سے کہا تھا جبکہ وہ کندھے اچکا گیا۔ اگنور کرو عروج، تمہیں تو وجاہت کا پتہ ہے نا۔ اس نے پھر سے کوئی فضول بات کر دی ہوگی جس سے شاذل کو غصہ آ گیا ہوگا۔ وہ اپنی حرکتوں سے کبھی باز نہیں آتا اور میں ہر جگہ اس کے بڑے بھائی ہونے کا فرض ادا نہیں کر سکتا۔ اسے اپنی پرابلم خود حل کرنی پڑے گی۔ وہ اگنور کرتے ہوئے عروج بولا تو عروج جواب میں کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ ہاں، لیکن وہ پریشان ضرور ہو گئی تھی۔ شاذل پلیز چھوڑو مجھے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تم میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے۔ میں نے دوبارہ پھپھو کو تنگ نہیں کیا ہے، نہ میں ان سے ملنے گیا ہوں اور نہ ہی کبھی ان کے سامنے آیا ہوں۔ اب اس طرح بزنس پارٹیز میں تو آمنا سامنا ہوتا ہی رہے گا۔ اس چیز کے لیے تم مجھے منع نہیں کر سکتے، وہ پریشانی سے کہنے لگا تھا۔ اس دن کے بعد یہ ان کی پہلی ملاقات تھی جب اس نے سومیا پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد تو وجاہت خود ہی کبھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس کا ڈر اسے ایسا کرنے دیتا تھا۔ شاذل پاور میں تھا، اس کے پاس بہت پیسہ تھا، وہ کسی کو بھی پھنسا سکتا تھا۔ ایسے معاملات میں وجاہت بہت احتیاط سے کام لیتا تھا۔ وہ کبھی خود سے زیادہ پاورفل انسان سے پنگا لینے کی غلطی نہیں کرتا تھا۔ اوہ شٹ اپ! تم مجھے بس یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی کون ہے اور تم اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ یہ کیا چل رہا تھا؟ کیا تم اس کے ساتھ افیئر چلا رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک سیدھی سادی لڑکی کو نکاح میں رکھ کر تم یوں اس طرح لڑکیوں کے ساتھ پارٹیز میں عیاشیاں کر رہے ہو تم؟ وہ زوردار مکہ اس کے منہ پر مارتے ہوئے سوال کر رہا تھا جبکہ وجاہت حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کون سی بھولی بھالی لڑکی کی بات کر رہے ہو تم شاذل؟ اوہ اروم کی؟ او کم آن یار شاذل، میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ یہ لڑکی سارا میری گرل فرینڈ ہے اور جلد ہی ہماری شادی ہونے والی ہے۔ اور اروم، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے دہارا تھا۔ وہ کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اروم کو دھوکہ دے کر کسی اور لڑکی سے شادی کرنے جا رہا تھا۔ شاذل، میری بات تو سنو خدا کے لیے۔ اروم اور میرا ڈیورس ہو چکا ہے اور اس ڈیورس کو ہوئے تقریباً 2.25 مہینے ہونے کو آئے ہیں۔ اروم میری ٹائپ کی نہیں ہے، وہ میرے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتی تھی۔
ارے جو لڑکی مجھ سے فون پر بات کرتے ہوئے 10 لوگوں سے اجازت لیتی ہے وہ میرے ساتھ کیا ہی چل پاتی. اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا. میں اسے طلاق دے چکا ہوں، وہ بھی عروج اور وجدان کی مہندی والے دن. اب تو میں بہت آگے بڑھ چکا ہوں اور شاید وہ بھی بڑھ چکی ہوگی. میں نے تو سنا ہے کہ وہ واپس سے اپنا کالج جوائن کر چکی ہے. وہ بہت خوش ہے اور اب اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ آگے بڑھ چکی ہے اور میں بھی. وہ اسے دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا جبکہ وہ حیرانگی سے اسے سن رہا تھا. کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ کیا تم لوگوں کی طلاق؟ ہاں، میں نے اسے وجدان کی مہندی والی رات ہی طلاق دے دی تھی. ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بے ایمانی کی تھی. وعدہ کرنے کے بعد بھی اپنے وعدے نہیں نبھا پائے تھے. اسی لیے بابا یہ رشتہ نہیں چاہتے تھے. یہاں تک کہ وجدان نے ہمارا ساتھ دینے کے بجائے چچا کا ساتھ دیا تھا. اسی وجہ سے بابا اسے اپنی جائیداد سے آگ کر چکے ہیں. اب وجدان اپنا الگ سے بزنس سٹارٹ کر چکا ہے اپنے کسی پارٹنر کے ساتھ مل کر. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. بابا اس سے ہر طرح کا تعلق ختم کر چکے ہیں. یہاں تک کہ وہ بابا آج پارٹی میں اسی لیے نہیں آئے کیونکہ وجدان یہاں آنے والا تھا. وہ تفصیل بتا رہا تھا لیکن شازد اس کی بات سن کہاں رہا تھا. وہ تو بس ایک ہی لفظ پر اٹکا ہوا تھا، طلاق. ان دونوں کی طلاق ہو چکی تھی. وہ دونوں الگ ہو چکے تھے. انہیں الگ ہوئے 2 مہینے ہونے کو آئے تھے اور یہ بات سومیا نے اس سے چھپائی تھی. سومیا نے اسے نہیں بتایا تھا کہ اروم طلاق لے چکی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اروم سے محبت کرتا ہے، اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے. اس نے یہ بات اسے نہیں پتہ چلنے دی تھی. پھر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس نے اروم کا رشتہ مانگنے کے بہانے ماموں کو رشتہ نہ دینے کے لیے کہا تھا، کیونکہ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ وہ کبھی اس کی بہتری نہیں چاہے گی اور اس وقت وہ ہرگز اس کے لیے کچھ اچھا نہیں کرنے والی تھی. لیکن افسوس کہ اس نے یہ بات اس سے پھر بھی چھپائی تھی اور اس کی زندگی کو کسی طرح بہتر بنانے کو تیار نہ تھی. اس نے اس سے اتنا بڑا راز چھپایا تھا. کیوں؟ آخر کیوں؟ اس بات کا جواب تو وہ اب صرف وہی دے سکتی تھی. وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا جبکہ سومیا اسے دیکھ رہی تھی. وہ وجاہت کو لے کر باہر نکل گیا تھا. وجاہت کے ساتھ اس نے کیا بات کی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ جاننا چاہتی تھی. شازل، تم وجاہت کو غصے سے باہر لے گئے تھے. تم نے اس سے کیا بات کی؟ ایسا کیا ہو گیا اچانک تمہیں کسی چیز پر غصہ آ گیا تھا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی جبکہ وہ بالکل خاموش تھا. اس کے بلانے پر بھی اس نے جواب نہیں دیا تھا. گھر کے اندر گاڑی روکتے ہوئے وہ اس کی خاموشی نہیں ٹوٹی تھی. وہ مسلسل اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولا. سارے راستے یوں ہی خاموشی سے گھر آ گیا تھا. اس نے 2-3 دفعہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نظر انداز کر گیا تھا. کیا بات ہے شازل؟ تم مجھ پر کسی چیز کو لے کر غصہ ہو؟ مجھ سے تمہاری کوئی ناراضگی ہے کیا؟ اگر ایسی بات ہے تو پلیز مجھے بتاؤ. اس طرح سے خاموش رہو گے تو مجھے پریشانی ہوگی. پلیز، میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا.
فی الحال تو بالکل بھی نہیں۔ وہ کافی غصے سے بولا تو سومیا بے چین سی ہونے لگی تھی۔ شاہزل، میرے بچے، میرے بیٹے، پلیز کیا ہوا ہے؟ پلیز بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ پلیز شاہزل اس طرح سے مت جاؤ ورنہ مجھے سکون نہیں آئے گا۔ سکون؟ جو دوسروں کا سکون تباہ کرتے ہیں انہیں سکون آنا بھی نہیں چاہیے۔ مسز سومیا آسم خان، وہ اتنے غصے سے بولا تھا کہ سومیا بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بیٹا اس طرح سے تم مت کہو، بتاؤ نا مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، میں اپنی غلطی سدھاروں گی، وہ پریشانی سے اس سے کہنے لگی تھی جبکہ وہ غصے سے سر جھٹک گیا۔ غلطیاں تو آپ سے بہت ساری ہوئی ہیں مسز آسم، کون سی غلطی سدھاریں گی آپ؟ میرا بچپن برباد کرنے کی غلطی یا پھر میری زندگی برباد کرنے کی غلطی؟ سب کچھ چھپایا ہے آپ نے مجھ سے، کون سی غلطی کی معافی مانگیں گی آپ؟ مجھ سے، اور اب تو آپ مجھ سے میری ایک اور بہت انمول چیز چھیننے جا رہی ہیں، اس کی معافی مانگیں گی آپ؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا جبکہ وہ خاموشی سے کھڑی اس سے اپنی ساری خطائیں جان لینا چاہتی تھی۔ آپ نے مجھے برباد کیا ہے مسز آسم خان، میں آپ کی کون سی غلطی معاف کروں گا؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا جبکہ وہ خاموشی سے ہاتھ جوڑنے لگی تھی۔ نہ یہ شخص اسے معاف کرتا تھا اور نہ ہی وہ خود کو معاف کر پا رہی تھی۔ وہ کوئی معمولی سی بات نہیں تھی، اس کا شوہر مر گیا تھا، وہ بھی انہیں بنا معاف کیے۔ وہ یہ گلٹ اسے سکون کی سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔ اگر اس نے معاف کر دیا تو وہ بھی معاف کر دیں گے۔ بس ان کے ان لفظوں پر وہ ان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ معاف کر دو شاہزل، میں گناہگار ہوں، میں تمہاری گناہگار ہوں، مجھے معاف کر دو شاہزل۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھتی دھاریں مار کر روتی، وہی زمین پر بیٹھتے ہوئے اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ چکی تھی جبکہ وہ پتھر کا مجسمہ بنے کھڑا تھا، جیسے ان سب چیزوں سے اسے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ کوئی جیتا ہے مرتا ہے، اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ بس ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری زندگی برباد کی ہے، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ وہ روئے جا رہی تھی، چلائے جا رہی تھی، لیکن سامنے کھڑے شخص کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آپ میری معافی پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں نا؟ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھتا وہیں دروازے کے فریم کے ساتھ ٹیک لگا چکا تھا۔ کچھ بھی جو تم کہو، آواز کرو، میں جان دے دوں گی، میرا ضمیر مجھے سونے نہیں دیتا۔ وہ تڑپتے ہوئے بولی، افسوس، صد افسوس، لیکن مجھے آپ پر ترس نہیں آتا۔ خیر، میں آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ لاپرواہ سے انداز میں بولا، مجھے منظور ہے، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ وہ جذباتی ہو رہی تھی۔ گریٹ، مجھے روم چاہیے۔ آہستہ سے زمین پر بیٹھتے ہوئے وہ ان سے بولا تھا، روم کیسے؟ اس کا تو نکاح ہو۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی جبکہ وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ بس کیجیے، طلاق ہو چکی ہے اس کی۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے روم نہیں دے سکتی اور میں آپ کو معافی نہیں دے سکتا۔ آئندہ میرے پاؤں میں گر کر یہ ڈرامہ مت کیجیے گا، کک بہت اچھی مارتا ہوں میں۔ وہ اپنا جیکٹ درست کرتا باہر نکل گیا تھا جبکہ وہ وہیں بیٹھی زمین پر روتی رہ گئی۔ سومیا کو ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ وہ بس ایک چیز کو سوچتی رہی تھی کہ وہ کس طرح سے شاہزل سے معافی مانگے۔
شاذل نے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ اسے کیا چاہیے۔ وہ اس کی طلاق کے بارے میں جان چکا تھا۔ اسے سب کچھ پتہ لگ گیا تھا۔ سب کچھ پتہ لگ جانے کے بعد بھی اس کی وہی سوچ تھی۔ وہ اروم کی طلاق کے بعد اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اسے آج بھی اروم چاہیے تھی، اور اگر وہ اپنے بھائی سے اروم کو مانگنے میں کامیاب ہو جاتی تو شاذل اسے معاف کر دیتا۔ لیکن کیا شاذل کے ساتھ اروم کی کوئی زندگی تھی؟ شاذل نشے کرتا تھا، اسے عادت تھی نشے کی، اور اگر وہ ساری زندگی نشے کرتا رہ جاتا تو اروم کی زندگی کیا ہوگی؟ ایک شوہر بے وجہ اسے چھوڑ چکا تھا، اور دوسرا شوہر نشے کا عادی۔ وہ اروم کی زندگی کسی پرابلم میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ وہ ڈیزرو کرتی تھی کہ ایسا انسان جو اس کی قدر کرے، جو اس سے محبت کرے۔ اپنے باپ کی خاطر چپ چاپ وجاہت نے نکاح کر لیا۔ اس نے وجاہت سے نکاح کر لیا تھا، لیکن اب وہ اپنی زندگی کبھی شاذل کے نام نہیں کرے گی، اور ویسے بھی وہ شاذل کو پسند نہیں کرتی تھی۔ لیکن شاذل بدل بھی تو سکتا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ اروم کی محبت حاصل کر کے وہ بدل جائے۔ ہاں، ہو سکتا تھا کہ جب اسے اروم لائف پارٹنر کے طور پر ملے تو وہ بدل جائے۔ ہاں، وہ بدل سکتا تھا۔ وہ اس کے لیے کوشش تو کر سکتی تھی نا۔ اگر اسے اروم مل جاتی تو وہ ایک نارمل زندگی جی سکتا تھا۔ وہ شرط بھی تو رکھ سکتی تھی اس کے سامنے کہ اروم کی خاطر اسے نشہ چھوڑنا ہوگا، اور انہیں یقین تھا اروم اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ اروم کے لیے اپنے بھائی سے بات کرے گی۔ ایک دفعہ وہ ان سے ضرور پوچھے گی، ایک دفعہ وہ کوشش ضرور کرے گی۔ پہلے ان کے لیے وجاہت ہر لحاظ سے بہتر تھا، لیکن اب وہ وجاہت کا لالچ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ وہ خود سمجھ چکی تھی کہ وجاہت کس طرح کا انسان ہے۔ شاید شاذل وجاہت سے کہیں زیادہ بہتر تھا۔ شاذل کو سمجھنے میں انہوں نے بہت وقت لے لیا تھا، لیکن اب وہ غلط نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاذل سے بہتر اس کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنی زندگی ان سے نفرت کرتے ہوئے گزاری تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ باپ کی دنیا سے چلے جانے کے باوجود بھی وہ ان سے نفرت کا رشتہ نبھا رہا تھا۔ وہ انہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا، جو بھی تھا، وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی ہر پل ہر لمحہ وہ اس کے ساتھ تھا، کیونکہ اس نے روز محشر اپنے باپ کو حساب دینا تھا، اور اپنے باپ کے سامنے وہ شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ تو پھر وہ کیسے اپنے شوہر سے نظریں ملاتی کہ وہ اس کے بیٹے کو وہ دے سکتی تھی جس کا وہ خواہش مند تھا۔ ہاں، وہ اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے کوشش کر سکتی تھی۔ باقی اروم کی مرضی تھی۔ اروم اگر چاہے تو اس کے حق میں فیصلہ سنائے، اگر نہ چاہے تو نہ صحیح، لیکن وہ ایک کوشش ضرور کریں گی اپنے بیٹے کی خاطر۔ وہ ایک دفعہ اس کا رشتہ مانگنے اپنے بھائی کے در پر ضرور جائیں گی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، اور اب انہیں اس فیصلے پر عمل کرنا تھا۔ وہ صبح ہی زاہد صاحب کے گھر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ منڈے۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔